پیارے دوستوں، آج کا یہ سچا واقعہ ایسے نوجوان شخص کا ہے جس نے اپنی ماں سے بھی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کے بعد اس کو وہ عورت ایک ایسا راز بتا گئی کہ جس کو جان کر یہ شخص اپنی بقایا ساری عمر روتا رہا۔ آپ یقیناً سوچیں گے کہ اس شخص نے آخر ایسا کون سا راز اس بڑی عورت سے پایا کہ بقایا ساری عمر اس کی روتے ہوئے دکھ میں گزری۔ آپ کو یہ سب بتائیں گے دوستوں، مگر یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور ہاں دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو آئیے دوستوں، شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں اس نوجوان کا واقعہ جس نے بڑی عورت سے شادی کی۔ دوستوں، کہانی تھوڑی عجیب ہے۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے شمال میں واقع ایک یونیورسٹی کے طالب علم کا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ دوستوں، یہ نوجوان بہت ہی نیک پرہیزگار شخص تھا اور غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ذہین تھا اور ہمیشہ ہر کلاس میں اول نمبر پر آتا تھا، فرسٹ آتا تھا اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ ایک بار اس طالب علم کے گروپ کو ایک اسائنمنٹ ملی جس میں انہیں دیہات کی زندگی پر ریسرچ کرنی تھی، لہذا گروپ میں شامل کچھ طلبہ شہر کے پاس قریبی گاؤں میں ریسرچ کرنے کی غرض سے جا پہنچے۔ ریسرچ کے دوران عبد الرحمن گروپ سے الگ ہو کر گاؤں کے ایک حصے میں پہنچا جہاں اس کی توجہ ایک بوڑھی عورت پر گئی جو وہاں بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی۔ یہ عورت کافی ضعیف تھی، اسے عجیب لگا اور تجسس بھی پیدا ہوئی کہ وہ اس بوڑھی عورت کے بارے میں جانے کہ اس عمر میں وہ بکریاں چرا رہی ہے، کیا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس عمر میں یہ مشکل کام اکیلے سر انجام دے رہی ہے۔ اس نے دن بھر اس عورت کو نوٹ کیا، وہ صبح سویرے بھیڑ بکریاں چرانے یہاں آتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور شام کو واپس اپنے سادہ سے کچے مکان میں لوٹ جاتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتایا کہ اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سالوں سے تنہا زندگی بسر کر رہی ہے اور دن بھر بکریوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کو چرانے چراگاہ لے جاتی ہے اور انہی سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ دوستوں، وہ نوجوان واپس اپنے گروپ کے ساتھیوں کے پاس آ گیا مگر ساری رات اسی عورت کے متعلق سوچتا رہا۔ خدا جانے اسے اس عورت کے ساتھ کیا وابستگی محسوس ہو رہی تھی کہ بار بار اس کا دھیان اسی کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اسی چراگاہ جا پہنچا اور اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس سے بات کی۔ اس کا جواب اس بوڑھی عورت نے نہایت شفقت سے اس کو دیا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس سے پہلے ہی اس سے پوچھا کہ آپ اکیلے ان بھیڑ بکریوں کو کیسے سنبھالتی ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اس کو بتایا کہ اس کا یہاں اور کوئی نہیں، شوہر بہت پہلے مر چکا ہے اور اس کے بچے بھی تھے مگر اس کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور انہی بھیڑ بکریوں کو اپنا سب کچھ سمجھا، اپنی اولاد، اپنی فیملی، اس کے لیے یہی جانور ہے، اس لیے ان کی کیئر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ یہ سب کرنے کی اہل ہے۔ عبد الرحمن اس بوڑھی عورت کی ہمت پر اس سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس کو زندگی میں کیا کوئی گلہ نہیں، کیا اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کے پاس ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بس اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اس کی اولاد ہمیشہ خوش رہے، اس کو اپنی اولاد سے کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں، بس اس کی یہ ایک آخری خواہش ہے جس پر وہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی یہ خواہش پوری ہوتی اسے نہیں دکھتی۔ نوجوان نے پوچھا کہ وہ کیا خواہش ہے؟ بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ ایک بار مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مگر میں جا نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی محرم نہیں ہے اور نہ ہی اس بڑھاپے میں کوئی ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ لڑکا اس کی یہ خواہش سن کر غمزدہ ہوا، اس کا دل چاہا کہ کسی طرح بھی وہ عورت کی خواہش کو پوری کر سکے، مگر کیسے؟ وہ یہ بات ساری رات سوچتا
سوچتا رہا اور اس نے اس کا ایک حل نکالا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لے، شادی کر لے، اس کا محرم بن جائے تو اسے اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش پوری کروا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ پھر چاہے واپس آ کر وہ اس بوڑھی عورت کو طلاق دے دے گا، مگر وہ پہلے کسی مفتی، کسی عالم دین کے پاس اس کے متعلق پوچھے گا کہ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اگلے دن صبح ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور ان کو اپنا مقصد بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکیں گی اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور کاغذات بنوائے۔ بوڑھی عورت نے اس کو کچھ رقم بھی دے دی جو اس نے بتایا کہ اسی مقصد کے لیے اس نے بڑی محنت سے جمع کی تھی۔ لہٰذا وہ دونوں یعنی عبد الرحمن اور بوڑھی عورت مکہ اور مدینہ گئے۔ لہٰذا اب دوستوں عبد الرحمن نے اس خاتون کی خواہش کو پورا کیا، اس کو اپنے ساتھ عمرے پر لے گیا، زیارتیں کروائی، عمرہ کروایا اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ اور واپس آ کر عبد الرحمن نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرا مقصد پورا ہوا، اب آپ چاہیں تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، تم مجھے طلاق نہیں دو اور ایسے ہی چھوڑ دو اور تم جاؤ، خوش رہو، آباد رہو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور خوشی مجھے تمہاری وجہ سے ملی ہے، میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی۔ بہرحال دوستوں وہ نوجوان واپس شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی سے بھیجا کہ جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو، مگر اس کو طلاق سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوستوں نے اسے ہنسی مذاق میں سب پوچھا اور مذاق کیا کہ کیا ہوا۔ اس نے اسے سارا احوال بتایا اور یہ بھی کہا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ایسا کوئی مقصد تھا۔ بہرحال دوستوں جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو 2 سال کے بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور سوچا کہ اس کو مل کر حال احوال پوچھنے چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس والے گھر سے پتا کیا کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اس بوڑھی عورت کے ہمسائے نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ دن پہلے ہی انتقال کر گئی ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے۔ اس نے چابی لی اور گھر کے اندر جا کر خط کھولا جس میں اس عورت نے عبد الرحمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کے اپنے اسے مرنے کو اکیلا چھوڑ گئے، اپنی اولاد تک نے کبھی آ کر اس کا حال نہیں پوچھا، وہاں اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ اس کو اس احسان کا بدل تو نہیں دے سکتی مگر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر رہی ہے، جس کے تمام کاغذات اس کی الماری میں پڑی ہیں۔ دوستوں وہ لڑکا حیران رہ گیا، آنسوؤں کے ساتھ اس نے الماری کھولی، وہ فائل نکالی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی ہے۔ وہ تو اس بوڑھی عورت کو غریب جانتا تھا۔ جب اس نے کاغذات دیکھے تو اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ ساحل سمندر کے پاس ایک گھر کا وارث وہ بوڑھی عورت اس کو بنا گئی تھی۔ وہ بہت دکھ میں آیا اور رونے لگا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہ رکھا اور 2 سال بھول گیا کہ حال ہی جا کر پوچھ لیں۔ بہرحال جب اس نے ساحل سمندر پر واقع اس گھر کو بیچنا چاہا تو اس کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس کی مالیت 3 ملین ریال تھی، جس کی انڈین روپیز 5,96,13,497 روپے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش پوری کرنے کا انعام دے دیا تھا، مگر دوستوں وہ ساری عمر غمزدہ رہا، پچھتاتا رہا۔ اس کی مخلصانہ نیکی کا بدل تھا جو اس کو ملا۔ بے شک دوستوں آپ کو ایسی نیکی کا بدل خدا ضرور دیا کرتا ہے جس میں کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوتی۔